جو ہے 4 رکعت احتیاط الظہر پڑھتے ہیں. کتنی؟ 4 رکعت احتیاط الظہر. احتیاطاً شاید ظہر نہ ہو. جمعے کے لیے شرائط ہیں. شرط یہ ہوتی ہے کہ وہاں ہماری جو چیزیں ضرورت زندگی کی ہیں، ضروریات زندگی کی، وہ ملے. ضروریات زندگی کی ساری چیزیں ملیں. شہر ہو، گاؤں نہ ہو. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. شہروں میں ہوا ہے اور ضروریات زندگی وہاں ہوتی تھی. وہاں وہ جمعہ کیوں کہ لوگ دور دور سے آتے تھے، وہاں جمعہ بھی پڑھتے تھے اور اس کے بعد اپنی چیزیں خرید و فروخت کر کے واپس چلے جاتے تھے. تو یہ فوائد ہوتے تھے. مسلمانوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوتا تھا. صبح کوئی فروخت نہیں کرتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے. جمعہ کے بعد اپنی جو چیز لینی ہے لیتے اور دور دور سے آتے. جیسے شہروں میں جاتے جہاں دل کرتا فلاں جگہ فلاں عالم ہے، فلاں جگہ فلاں عالم ہے، فلاں جگہ اپنی ضروریات کی چیزیں لیتے، واپس چلے جاتے. اس لیے کیونکہ کئی صدیوں تک یہی رہا ہے کہ صرف اسے شہر میں جمعہ ہوتا، گاؤں میں جمعہ نہ ہوتا. اگر کوئی گاؤں ایسا ہے جس میں ساری ضروریات زندگی کی ملتی ہیں، ہاسپٹل بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، اور وہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ شرط ہے. دوسری اس کی جمعۃ المبارک کی شرط یہ ہے کہ وہ جامع مسجد ہو، جہاں 5 وقت نماز ہوتی ہو اور وہاں جمعہ ہوتا ہے. تیسری اس میں ایک شرط یہ ہے کہ کم از کم، کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ہے نہیں، امیر المومنین جو ہے وہ ہے نہیں، تو اس وقت کا مفتی اعظم اجازت دے یا وہاں آ کے وہ جمعہ پڑھائے. مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں یہ بزرگ بڑے علماء ہوں گے، اس زمانے میں عمرا بھی ہوں گے. ہماری مسجد پرانی ہے، اس سے گمان کیا جا سکتا ہے کہ اتنے بڑے عالم تھے جنہوں نے یہاں نمازیں وغیرہ، جمعے وغیرہ بغیر، اس وقت تھی بھی اسلامی حکومت، ہمارے ہاں سلطنت بھی اسلامی تھی. ہماری مسجد میں امید ہے کہ یہاں کسی نہ کسی امیر سے، خود یہ بہت بڑے عالم تھے، 10 سال درس حدیث دیتے رہے ہیں. شیخ حسین 10 سال مدینہ، مکہ اور مدینہ میں درس حدیث دیتے رہے. 10 سال. بہت بڑے عالم تھے، تو متباہر عالم تھے. علماء عرب میں جا کے درس دینا کوئی اب، اس لیے بہت بڑے عالم تھے. تو یہ سمجھتے ہوں کہ نماز جمعہ انہوں نے شرعاً ہی شروع کرائی ہوں گی. آج وہ تو نہیں ہے، ان کے زمانے میں ہوگا. یہاں رہتے ہوں جہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں وہاں مسجد ہوتی ہے، وہ ایسے رہتے ہی نہیں ہیں. تو وہاں سے وہ کام شروع ہوا. لیکن مسجد میں کم از کم جہاں بھی بنائیں تو اس شہر کا کم از کم، ورنہ ملک کی سطح پر جو مفتی اعظم ہو یا اس سے اجازت لیں یا اس کو کہیں کہ پہلا جمعہ آ کے پڑھا جائے. تو پھر وہ جمعہ ہے. اب رہی رکعتوں کی باتیں، یہ باتیں اب اگر کسی دوست کو سمجھ نہیں بات میں پوچھ سکتے ہیں. رکعتوں کی باتیں یہ ہیں کہ پہلی جو ہم نے پڑھنی ہیں وہ 4 سنتیں ہیں. وہ جو ہماری سنتیں ہیں پکی پکی، ظہر کے ٹائم بھی ہم پڑھتے ہیں وہی بات. اس میں آپ بزرگوں نے لکھا ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، مستحب ہے کہ آپ نے کہنا ہے جمعہ اول، 4 رکعت جمعہ اول کہہ دینا ہے. پھر اسی طرح 2 رکعت پر، یہ اپنے لفظ میں کہنا ہے. اگر کوئی آپ کو کوئی اعتراض کرے کہ کہاں لکھا ہوا ہے تو ان کو کہنا ٹھیک ہے، دل کے ارادے کا نام ہے کہ آپ جمعے والے دن یہ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں. سنتیں بھی جمعے کی ہیں، فرض بھی جمعے کے ہیں، نفل بھی جمعے کے ہیں. اول کہنا، آخر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں، بعض کتاب میں لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے. پہلی 4 سنتیں، اس کے بعد 2 فرض، پھر اس کے بعد 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفل. یہ ہے جو جمعۃ المبارک پہ نماز. جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے 2 پڑھنی چاہیے، وہ تحیۃ المسجد اب جی چاہے پڑھیں، جب جی چاہے پڑھیں. تحیۃ الوضو جب جی چاہے پڑھیں. تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، اس جملے پہ اختتام کرتے ہیں. نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو حضرت بلال کے پاؤں کی آہٹ سنی. فرمایا بلال کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور میں وضو کرتا ہوں، پھر وضو کے لیے 2 رکعت پڑھتا ہوں اور پھر اذان دیتا ہوں. کتنی پاکیزگی سے رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. کون سڑک کو بول کے پوچھتے رہے، کہتے ہیں بغیر وضو تو اذان ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ یار وہ تو جاتی ہے، باپرے مجبوری. دیکھو تو صحیح، جس نے پہلے اذان دیا اس کا کیا عالم تھا. اس نے میرے آقا سے کیوں نہیں پوچھا؟ کس اہتمام کے ساتھ وہ وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے، نہ جانے کیا کیا بلال مانگتے ہوں گے کہ یا اللہ میں بھی اعلان کرنے لگا ہوں، اس میں برکت دے دے. میں ابھی رب کے گھر لوگوں کو بلانے لگتے. اللہ کے بال نے پھر ٹھیک کہا نا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. اس نے کہا رسم اذان رہ گئی ہے، وہ روح نہیں رہی جو بلال روح ڈالتے تھے اذان میں، جو طرفا دیتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ روح بلالی بھی نصیب فرمائے. کسی دوست کو بھی سمجھ نہیں ہے تو بات جمعے کی قضا زور ہوگی. جمعے کی قضا نہیں ہوتی، وہ ہو گیا سو ہو گیا. جمعے کی قضا نیت یہی ہے، آپ نے پہلے اول کہنا ہے، آخری ہے وہ آخر کہہ دینا ہے. فرض کو جمعہ کہنا ہے.
جمعہ کا لفظ بول دینا ہے۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے، بعد میں غیر ہمارے ہاں جو اہل حدیث کہلاتے ہیں ہمارے پاکستان میں، تو وہ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں نہیں ہے، سنیہ نے آپ کو گھڑے ہے، تو ہم اس لیے نہیں، ہم نے گھڑا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ چلو زبان سے کہہ دے گا تو اس کو یاد دہانی رہے گی، اگر نہیں کہے گا، نیت دل میں کر کے آیا تو اپنی زبان سے نیت نہ بھی کرے، اس کو پتہ ہے میں کیا پڑھنے آیا ہوں، تو دل سے جب اس نے ارادہ اور نیت کر لی تو نیت دل کا اصل نیت معتبر ہے ہی دل کی، زبان کی نیت معتبر ہی نہیں ہے، جو دل کی نیت ہوگی اسی پہ اسلام جاری ہوگا۔ تو اس لیے نیت جو ہے نا وہ اس وقت اگر قضا ہو جائے، عیدوں کی قضا ادا ہوتی ہی نہیں ہے، لہٰذا جنازے کی بھی قضا نہیں ہوتی، عیدوں کی بھی قضا نہیں ہوتی، جمعے کی قضا ظہر ہے۔ اس میں جو رات کے نزدیک تو وہ بھی موقع ہے، بعض کے نزدیک غیر موقع ہے، جیسے عصر کی سنتیں ہیں جو 4 بعد میں پڑھتے ہیں۔